خفا کے اعتبار سے جو 4 اقسام ہے، خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ، ان چاروں اقسام کے درمیان ہم نے وجہ حصر بیان کی۔ اس کے بعد خفی کی لغوی تحقیق بیان کی، پھر خفی کی اصطلاحی تعریف کی وضاحت کی، اس کے بعد خفی کی جو تعریف تھی اس کا خلاصہ بیان کیا، اور خفی میں جو خفا ہوتا ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ خفا جو ہوتا ہے وہ کس طرح دور کیا جاتا ہے، یہ ساری باتیں ہم نے خفا کی اصطلاحی تعریف میں کی۔ آج ہم خفی کی خارجی چند مثالیں پیش کرتے ہیں تاکہ پوری طرح خفی ہماری سمجھ میں آ جائے کہ لفظ، اس سے پہلے ہم نے کہا کہ لفظ جو ہے یہ بذات خود ظاہر ہو، اس لفظ میں بذات خود کوئی خفا نہ ہو، بلکہ جو خفا اس میں پیدا ہوئی ہے وہ کسی عارض کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ تو اس پر ہم ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ چند کمرے ہیں، تو ایک آدمی آیا، وہ ان 1 2 3 4 5 ان 5 کمرے میں سے کسی ایک کمرے میں وہ چھپ گیا، لیکن اس نے اپنا اس کا جو شکل ہے وہ بھی برقرار ہے، اور اس نے کپڑے وغیرہ بھی تبدیل نہیں کیے ہیں۔ ان 5 کمروں میں سے کسی ایک کمرے میں وہ چھپ گیا، مثال کے طور پر اس کمرے میں چھپ گیا، تو ہم اس کو ڈھونڈتے ہیں کہ یہ کس کمرے میں ہوگا، تو ہم اس کو طلب کریں گے، تلاش کریں گے، تلاش کی ضرورت ہے ہمیں۔ اس کمرے میں دیکھا تو نہیں تھا، اس میں دیکھا تو نہیں تھا، جب اس کمرے میں ہم نے اس کو دیکھا تو اس کے اندر ہمیں نظر آیا، تو جیسے ہی ہماری اس پر نظر پڑی تو اس نے تو نہ تو شکل تبدیل کیا تھا نہ کپڑے تبدیل کیے تھے، تو ہم نے پہچانا کہ یہ تو زائد ہے، صرف طلب کے ساتھ معلوم ہوتی ہے۔ مثال نمبر 2، آپ ایک دکان میں گئے اور اس کو کہا کہ مجھے فلاں قسم کا کپڑا دے دے، اس نے آپ کو ایک کپڑا دے دیا، جب کپڑا دیا اس طرح رکھ لیا تو بجلی چلی گئی، تو بجلی کی وجہ سے اس کپڑے کا جو رنگ ہے اس میں آپ کو تردد پڑ گیا۔ کپڑے میں تو کوئی شک نہیں، کپڑا ہی ہے، لیکن اس کا جو رنگ ہے کہ یہ نیلا ہے یا کالا ہے، اس میں تردد آ گیا، اور یہ تردد جو ہے یہ کس وجہ سے آیا ہے؟ لائٹ چلنے کی وجہ سے۔ تردد کس طرح ختم ہوگا؟ خارجی قرائن کی وجہ سے۔ جب آپ دروازہ کھولے یا لائٹ جلائے تو پتہ چلے گا کہ یہ فلاں قسم کا کپڑا ہے،